الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد اور توصیف کے بعد سرور دو جہاں والی کی کون و مقام احمدی مجتبی جناب محمدی مصطفیٰ علیہ تحیت و صلاۃ یسین بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خلاق عالم کی بارگاہ لم یزل ولا یزال میں دعا کو ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اول و آخر دور و نزدیک سے آنے والے تمام مسلمانوں کی اس جمعۃ المبارک کی پرنور حاضری کو اپنی حسین بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے. ہر قدم پہ اللہ تعالی لا تعداد اجر و ثواب نیکیاں عطا فرمائے اور سجیات گناہوں کو معاف فرمائے. جو کچھ بیان ہو اللہ تعالی مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ ماہ مقدس بڑی 11ویں شریف کے نام سے موصوف ہے. غوث پاک کا مہینہ عاشقوں کی زبانی پہ متعارف ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ صرف قرآن عظیم کی روشنی میں اولیاء کرام علیہ الرضوان کی علامتیں، ان کی شان اور عظمت اور ان کے نتیجے کو بیان کیا گیا. آج خالصتاً شیخ الجن والانس، شیخ السماء والارض، غوث الثقلین، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی حسین بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے توسل سے جامع مسجد حاضہ کے متعلقین، متبصرین اور اس مکمل محلہ بستی پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو شان اور عظمت عطا فرمائی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں درجات کے اعتبار سے فرق رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام علیہ الرضوان کے درجات میں بھی فرق رکھا ہے. لیکن نفس ولایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. بے شک جس اپنے بندہ مقرر کو اس نعمت کے ساتھ خاص فرماتا ہے تو اہل سنہ کا عقیدہ یہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے مکمل تصرفات عطا فرما دیتا ہے. بے شک گزشتہ مہینہ ربیع الاول شریف کا تھا. نبی پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے سلطان کے اختیارات کو اور کمالات کے بیان کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا
اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے جیسا کسی کو نہیں بنایا، اتنی شان اور عظمت اور رفعت کے باوجود بھی نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل میں اپنی ذاتی طور پر تصرف کا حق نہیں رکھتے تھے۔ تو اہل سنہ کا عقیدہ جب سید الانبیاء کی عظیم بارگاہ کے متعلق یہی ہے کہ حضور جو کچھ تصرف فرماتے ہیں پہلے رب کا اذن اور اس کی اجازت ہوتی ہے، بعد میں تصرف ہوتا ہے۔ بے شک رب کی مرضی کے بغیر جب انبیاء کرام علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے کسی فعل پر اور اس فعل کے تصرف پر قدرت نہیں رکھ سکتے، تو اولیاء کرام علیہ الرضوان کے بارے میں تو عقیدہ بالکل واضح ہے، اظہر من الشمس ہے کہ جو کام نبی خلاف عادت کرے اس کو اللہ نے معجزہ قرار دیا، بے شک، اور جو کام ولی خلاف معجزہ کرے اس کو کرامت قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ چاہے معجزہ ہو اس میں بھی رب کی رضا لازمی ہے، چاہے کرامت ہو اس میں بھی رب کی رضا لازمی ہے، لیکن نفس ولایت میں اللہ تعالیٰ نے جو شان اپنے بندوں میں سے جن کو عطا فرمائی ہے وہ نفس ولایت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے بھی خاص ہیں۔ بے شک ایک خاص ہوتا ہے اور ایک اخص ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جو ہیں ان مومنین سے خاص ہو جاتے ہیں جو ایمان تو لائے لیکن عبادت نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عبادت گزار جو ہیں وہ خاص تو ہو گئے، لیکن ان سے اخص بھی ہے، ان سے خاص بھی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا تاج پہنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور صالحین بندوں کا، اللہ تعالیٰ کے مقربین کا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنا کفارۃ الذنوب، یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غیری، میرے اولیاء کرام، میرے دوست اور میرے محبوب بندے تحت قبائی، وہ میری رحمت کے قبا کے نیچے ہیں، لا یعرفهم غیری، ان کی حقیقت کو مجھ رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کی شان کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسی کا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ ہونے کی حیثیت سے ہر بندے کے لیے معبود ہے، ہر بندے کا وہ رب ہے، یعنی جو بھی مخلوق ہے ہر ایک تخلیق کے اعتبار سے جمیع مخلوق کا رب خالق ہے، رب سب کا ہے، لیکن اس میں خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو رب کے حکم کی
ہر لحاظ سے پابندی کرتا ہے، جیسے رب نے کہا ویسے زندگی گزارتا ہے، پھر جب وہ تصرف کا اختیار اس کو دیا جاتا ہے، جیسے وہ تصرف کرنا چاہے رب اس کو اجازت عطا فرماتا ہے۔ بہرحال اولیاء کرام علیہ رضوان کی شانیں اور عظمتوں کا ان تین ہی احادیث مبارکہ سے بالکل واضح مفہوم ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمتیں اپنے اولیاء کرام علیہ رضوان کو عطا فرمائی ہیں ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن قرآن عظیم کے اندر اولیاء کرام علیہ رضوان کی علامت کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ جو دوست بندے ہیں جن کو ولی کہا جاتا ہے، اولیاء کہا جاتا ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ راتوں رات یعنی مکمل راتیں جو ہیں رب کے لیے یا سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں یا قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولایت کا مقام ایسے حاصل نہیں ہو جاتا، ولایت کا یہ تاج ہر ایک سر پر نہیں رکھ دیا جاتا، ولایت حاصل کرنے کے لیے، یہ تاج پہننے کے لیے پہلے سب کچھ اللہ کا کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور اپنی مکمل حیاتی کا ہر پہلو جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ کے تابع گزارنا پڑتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ قدم اٹھانا ہے تو اٹھے گا، اگر اللہ نے فرمایا اس جانب نظر بھی نہیں اٹھانی، نابینا تو ہو جاتا ہے لیکن اس جانب کا بھی نظر نہیں اٹھائے گا، تب جا کر ولایت اور یہ تاج اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ بہت سے بڑے بڑے اولیاء کرام کو آپ کی حسین بارگاہ میں گردنیں جھکاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے قدم مبارک کے نیچے بڑے بڑے بزرگوں کو، اولیاء کرام کو اپنی گردن رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگرچہ آپ مادر ذات ولی ہیں، مادر ذات ولی، لیکن اس کے باوجود بھی آج یہ وقت ہے اولیاء کرام علیہ رضوان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ سنی ہونے کے ناطے ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے جب کسی ولی کا تذکرہ کیا جائے تو دل کے اندر یہ شوق اٹھ جاتا ہے کہ کاش اس ولی کی کوئی کرامت بھی بیان کر دی جائے۔ ایک ذوق بنا ہوا ہے، ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ جس ولی کا ذکر ہو، اس کی شان اور عظمت کو ماننے کے لیے ہم تب ہی تیار ہوتے ہیں جب اس کی کوئی کرامت کو بیان کیا جائے۔ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ ابھی قریب زمانے سے گزرے ہیں، خواجہ الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بھانجے تھے خواجہ عبدالغفور، جن سے ان کو ولایت حاصل ہوئی تھی۔ خواجہ عبدالغفور رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کا چرچا سن کر ایک آدمی بیعت لینے کے لیے یا بیعت کرنے کے لیے گیا، کافی دن وہاں پر اس نے گزارے، دل کے اندر خواہش یہی تھی کہ میں بیعت تب کروں گا جب کوئی کرامت دیکھوں گا، جب میں کرامت دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے تو پھر بیعت کر لوں گا۔ کافی دن گزرنے کے بعد اس نے کوئی کرامت نہ دیکھی، جانے کے لیے اجازت مانگی اور کہہ بھی دیا کہ حضور میں آیا تھا آپ کی بیعت کرنے کے لیے کہ آپ کا مرید بنوں گا، بڑا تذکرہ سنا ہے، بڑا چرچا ہے آپ کا دائیں بائیں، لیکن میں نے آپ کی کوئی کرامت اتنے دنوں میں نہیں دیکھی، اس لیے میں صاحب کرامت بزرگ کے
تلاش میں ہوں، کسی اور کو ڈھونڈتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا ٹھیک ہے جاؤ، جہاں دل مطمئن ہے وہاں ہی بیعت کرو، لیکن ایک بات کا جواب دے کر جاؤ کہ جتنے دن یہاں پر تم رہے ہو، کیا میرا کوئی کام، میرا فعل شریعت مطہرہ کے خلاف بھی دیکھا ہے؟ ایسا کوئی کام میں نے کیا ہو جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو؟ ایسا کوئی کام دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضرت اس کی تو میں گواہی دیتا ہوں، میں نے منوعن سے صبح شام تمہیں پر نظریں جمائی ہوئی تھی، میں نے کوئی ایسا کام نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا بڑی کرامت پیر کی ہوتی ہی وہی ہے جو خلاف شرع کوئی کام نہ کرے۔ بڑی کرامت تو ہے ہی یہی، اور آج وقت ہے اس کرامت کو سننے کا، اس پہ عمل کرنے کا۔ مساجد ویران پڑی ہے، مساجد بڑی بڑی بلڈنگوں کی صورت کے اندر خوبصورت بنائی گئی ہے، وہ ماحول دیا گیا ہے پرسکون ماحول جو کاش گھروں میں بھی میسر نہیں۔ کلینوں کو دیکھو، لائٹنگ کو دیکھو، عمارت کو دیکھو، ہر ایک سہولت دی جا رہی ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ واش روموں تک دیے گئے ہیں، پانی تک مہیا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی مسجد میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہاں یہ دل مانگتا تھا کہ گھر بہت بڑے عالیشان ہیں اور مسجدیں کچی ہیں، کوئی سہولت نہیں ہے، تو پھر تو دل مانگتا ہی ہے کہ ایسی جگہ پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ بڑی بلڈنگ اور عالیشان محل سے اٹھ کر کیسے کچی دیواروں کے درمیان کھڑا ہو کوئی آدمی نہیں۔ جب یہ بات بھی نہیں ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ آج اس قدر حسین بنایا گیا ہے کہ لوگ دیکھ کر رش کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، بنانے والوں کو دعائیں دیتی ہیں، لیکن پھر بھی ویران کیوں پڑے ہیں؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ یہ قابل توجہ بات ہے ہر آدمی کے لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہر مہینے میں 11ویں منائی جاتی ہے، ہر جگہ پہ جہاں کہیں آپ کے ماننے والے ہیں، ہر مہینے میں گھروں میں بھی منائی جاتی ہے۔ ہم خود مناتے ہیں، اس کے قائل ہیں، ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی حسین بارگاہ کے اندر پیش کرنا۔ احادیث مبارکہ سے ایصال ثواب یہ ثابت ہے۔ اس بات کی طرف میں نہیں جانا چاہتا کہ لفظ 11ویں شریف ایصال ثواب جائز ہے، یعنی جائز ہے قرآن و حدیث کی نظر میں، ڈنکے کی چوٹ پر دلائل کے ساتھ یہ جائز ہے، لیکن مناتے ہیں 11ویں شریف۔ کبھی ہم نے یہ بات بھی غور کی ہے، اس بات کی طرف بھی توجہ کی ہے کہ جس کی ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں، کبھی اس کی سیرت کو بھی پڑھ لیں، کبھی اس کی سیرت کو بھی پڑھ لیں کہ غوث اعظم سرکار بچہ جب ہی تھوڑی سی ذہانت اور شعور کی دنیا میں آتا ہے تو غوث اعظم سرکار کا اس نام جو اس کی زبان پر آ جاتا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو بچے کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت ڈال رہی ہے؟ دیکھا نہیں ہے، پھر بھی غوث اعظم سرکار 11ویں والے پھر بھی 11ویں شریف کا لنگر کھاتی ہیں، پکاتی ہیں، مناتی ہیں۔ کبھی توجہ کیا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے غوث اعظم کو اتنا مشہور کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ وہ ہے غوث اعظم کی اعمال، وہ ہے غوث اعظم کے کردار۔ غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی 5 سال کی عمر تھی، آپ مکتبہ میں گئے پڑھنے کے لیے، آگے استاد صاحب نے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غوث اعظم نے تحفظ پڑھ کر تسمیہ بھی پڑھ دیا، الحمد شریف بھی پڑھ دی، یہاں تک کہ پہلے 18 پارے مکمل وہاں بیٹھے 5 سال کی عمر میں زبانی سنا دی ہے۔ اور آپ کو پہلی ہی مرتبہ مدرسے میں لایا گیا تاکہ قرآن و حدیث پڑھ سکے، لیکن بیٹھے 18 سپارے وہاں جا کر استاد صاحب کو سنا دیے۔ استاد صاحب نے فرمایا کہ آگے بھی پڑھو۔ عرض کیو حضرت میری ماں صرف 18 سپاروں کی حافظہ ہے، اور وہ جیسے ہی گھر کے اندر چلتی ہیں، کچھ پکاتی ہیں، مجھے کھلاتی ہیں، کوئی کام بھی کرتی ہے،
جہاں قرآن کا پڑھنا جائز ہے وہ قرآن کی تلاوت جاری رکھتی ہے۔ 18 پاروں کی حافظہ تھی، سن سن کر میں نے یاد کر لیا ہے۔ غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے خود تفریح الخاطر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بہجت الاسرار کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جس مکتبہ کے اندر پڑھنے کے لیے کیا، بچپن ہی میں مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ بچپنے میں ہی، طالب علمی زمانے کے دور میں آپ فرماتے ہیں میں جس جگہ پہ پہلے دن بیٹھا تھا نا، میں جیسے ہی مکتبہ کی جو حدود تھا اس میں قدم رکھتا تو میں نورانی صورتوں والی شکلیں دیکھتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں، اللہ کے ملائکہ ہیں۔ مجھے وہ لے کر اسی جگہ پر بیٹھاتے، اگر کوئی بچہ وہاں پر بیٹھا ہوتا تو وہ ندا دیتے تھے اور کہا کرتے تھے اس کو کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ عبد القادر کی جگہ ہے، یہ عبد القادر کی جگہ ہے۔ یہ مقام شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا، لیکن جیسے ہی حرم کعبہ میں جاتے ہیں، کعبہ کی کنکروں پر اپنی پیشانی رکھ کر زمانے نے دیکھا کہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کی حسین بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، حرم کعبہ کی کنکریوں میں اپنی پیشانی رکھ کر آنسو بہا کر اللہ کی حسین بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، اگر یہ تیرا بندہ بخشش کے قابل ہے تو بخشش عطا فرما دے، بخشش کے قابل ہے بخشش عطا فرما دے، اگر سزا کی لائق ہے تو یا پروردگار عالم یہ تیرا بندہ تجھ سے یہی مانگتا ہے کہ جب قیامت کے دن عبد القادر کو اٹھانا، نابینا کر کے اٹھانا، تاکہ تیرے کسی نیک بندے کے سامنے یہ بندہ شرمندہ نہ ہو۔ اتنی عاجزی، مقام یہ کہ بچپن ہی میں پتا چل گیا کہ میں ولی ہوں، عاجزی یہ کہ حرم کعبہ میں جا کر اپنے رب سے ایسے التجائی کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جناب غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ گزشتہ جمعہ پر میں عرض کر چکا تھا کہ آپ کی کرامات جو علماء نے تسلیم کیا ہے کہ جیسے ایک وقت میں بارش کا نزول ہوتا ہے نا، تو بارش کے جو قطرات ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ کی کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ کرامات برحق ہے اور موجود بھی ہے غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، آج جو وقت ہے افراتفری کا عالم ہے، بد امنی اور بد عملی کا ماحول پھیلا ہوا ہے۔ اب اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سنوارا کرامات سن کر نہیں جائے گا۔ صاحب کرامات کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو افعال ہیں، ان کو اپنا کر ان پر عمل کر کے یہ حسن لایا جائے گا۔ بد امنی دور ہوگی، بد عملی دور ہوگی، محبتیں پیدا کرنی ہے، قلبی سکون حاصل کرنا ہے، شریعت مطالعہ کی پابندی لازمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی کس شان اور عظمت کو بیان کریں۔ ابو الفتح ہروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے خادمین میں سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں کافی عرصہ رہا ہوں، لیکن 40 سال تک میں نے جو مشاہدہ کیا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر میں اعلان کرتا ہوں، وہ ایک عجیب بات میں نے دیکھی ہے، اور وہ کون سی تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ بہت مرتبہ اس کرامت کو آپ نے سنا بھی ہوگا، اور اس کو جو بھی بیان کیا جاتا ہے کرامت کا رنگ دے کر ہی بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کی کرامت ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھتے جس وضو کے ساتھ رات میں سویا نہیں کرتے تھے، رب کی عبادت ہی کیا کرتے تھے، والذین یبیتون لربہم
سجدہ و قیامہ، یا رات گزرتی تھی غوث اعظم کی قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، اس حالت میں رات گزارتے، رب کی عبادت کرتے کرتے رات گزر جاتی، فجر ہو جاتی، پھر اس وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اس بات کی طرف توجہ کریں، ہم غوث اعظم سرکار کا نام مانتی ہیں، آپ کا ہر کام مانتی ہیں، 11ویں بھی مانتی ہے، لیکن ہے کوئی ایسا جو دعوے کے ساتھ کہہ سکے جب سے بلوغت کو سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میری یہ 2 نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی، عشاء اور فجر؟ 40 سال تک تو غوث اعظم سرکار نے یہ نمازیں نہیں چھوڑی۔ مقصد یہ ہے نا بیان کرنے کا کہ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ صرف کرامت کے رنگ میں نہ سنو، عمل کے رنگ میں سنو کہ غوث اعظم سرکار کی کرامت ہے کہ 40 سال تک آپ کی لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ نمازیں تو پکی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 سال تک ہر رات میں ایک ختم قرآن پاک کا پڑھا کرتے تھے۔ 15 سال تک ہر رات میں غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ختم قرآن پاک کا پڑھا کرتے تھے۔ میرے پاک محبوب نے فرمایا کہ جو آدمی تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ رات کو سونے سے قبل سورہ ملک پڑھ لے گا، قیامت کے دن اللہ بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کو بھی سامنے رکھو، صرف سورہ ملک کا میرے پاک محبوب نے فرمایا ہے غوث اعظم سرکار کے مریدوں، آپ کو ماننے والوں، 11ویں کھانے والوں، تعلیمات غوث اعظم یہ ہے، عملیات غوث اعظم یہ ہے کہ آپ رات اس وقت تک گزارتے ہی نہیں جب رب کے قرآن کا ختم نہ کرتے۔ ختم قرآن پاک 15 سال تک آپ کا یہ معمول رہا، ہر رات میں قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ میری عادت ہے میں کسی جلسہ گاہ کے اندر کسی سے وعدہ نہیں لیتا، کیونکہ وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ کے ہاں جرم ہے، لیکن ہر آدمی دن کے اندر اپنے آپ سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ وعدہ کر کے جائے آج کے بعد نہ تو ہم عشاء کی نماز چھوڑیں گے اور نہ بغیر سورہ ملک پڑھے ہم عید کریں گے۔ اپنے دل ہی میں ارادہ کر کے جاؤ اور پھر اس کے برکات کا حصول تم دیکھنا۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی، آپ نے ہر زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم اتباع میں گزارا ہے۔ یہی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار ہیں جن کے بارے میں بہت سے اولیاء کرام نے بھی، بہت سے مفسرین نے بھی، مصنفین نے یہ بات تحریر کی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار ہر دن میں 1000 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دو رکعتوں کی بات نہیں ہے، ایک دو دن کی بات بھی نہیں ہے، ہر دن کے اندر اگرچہ یہاں پر ایام کو معین نہیں کیا گیا، لیکن ہر دن کے اندر غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ 1000 نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ تو 5 وقت کی نمازیں ایک دن میں کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ غوث اعظم سرکار کا مرید ہے کوئی ایسا؟ کسی پر احسان نہیں کرنا، اپنے آپ سے وہ عہد کر کے جائے کہ انشاءاللہ آج کے بعد یا تو میں غوث اعظم کا مرید کہلانا چھوڑ دوں گا یا پکی 5 نمازیں ادا کروں گا۔ اپنے دل کے اندر انشاءاللہ کے ساتھ عہد کر کے جاؤ، یارو ہم رسوا ہو رہے ہیں، یہ امت محمدیہ کا جو مقام تھا یہ مقام آپ ہم سے چھینا جا چکا ہے، ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے، دین کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو بزرگوں نے ہمیں تعلیمات دی ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ شریعت مطہرہ
وہ ہمیں پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہی شریعت مطہرہ کو اپنے سینے سے لگا لو، پھر دیکھنا رنگ کیسے ابھرتا ہے، اللہ مقام اور وقار کیسے واپس عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا پہلا سبق یہ ہے کہ دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، دنیا ہاتھ سے جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن شریعت مطہرہ کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ یہ غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔